اچھا میم، آپ نے ادب کی بات کی، لٹریچر کی بات کی، اردو ادب چونکہ ہم پاکستانی ہیں، قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہوگی. پھر 2015 میں سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا کہ آنے والے چند سالوں میں یہ جو قومی زبان ہے اردو کو بطور قومی زبان رائج کیا جائے. لیکن ایسا کیا تھا کہ وہ جو براجمان افسران بالا تھے یا کرتا دھرتا تھے، ان کے اپنے مفادات تھے، کیا تھا کیا کہ ابھی تک یہ جو فیصلہ ہے وہ بھی سسکیاں لے رہا ہے اور جو معاملہ ہے وہ بھی جوں کا توں ہے کیا وجہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کے اندر تو بہت ساری علتوں کی مشترکہ وجہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں کم از کم، اور ملکوں میں شاید الگ الگ وجہ ہوں، یہاں تو ایک اور وہ ہوتی ہے اپنے خاندان کا مفاد، اپنا خاندان اور اپنا. انگریزی کے پروردہ یہ لوگ جنہوں نے اتفاق سے پاکستان پر بیشتر حکمران انگریزی زبان کے دلدادہ تھے، پڑھ پڑھ کے باہر سے یہ لوگ آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہی نافذ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی اولادوں نے بھی یہاں کو پسماندہ سمجھتے ہوئے اسکولوں کو، کالجوں کو باہر پڑھانا شروع کیا. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ایجوکیشن صرف یورپ میں ہے اور وہ ترتیب اور تربیت یورپ میں ہے، حتیٰ کہ اپنے ملک کے اندر بھی لا کر اسی یورپ کو ٹھونس دو. یہ اس حد تک اردو زبان کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بے شمار لوگوں کو اردو کے ساتھ جو محبت اور دلچسپی ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں. قائد اعظم چونکہ قائد اعظم تھے، لیڈر تھے، تو ان کا کہا ہوا جو قانون کب کا بن جانا چاہیے تھا. دو تین چیزیں ایسی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، جو اس کے پیچھے رکاوٹ ہے. آپ کا فیوڈلزم ہے، آپ کی اپنا ذاتی یہ مفاد کہ اب کون نئی زبان کو سیکھے اور لاگو کرے. میں آپ کو ایک اچھی بہتر مثال دے سکتی ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو اردو نہیں آتی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد کو بھی اتنی اردو نہیں آتی ہوگی. انہوں نے اس کو سیکھا. بھٹو بھی جانتے تھے، بے نظیر بھٹو بھی جانتی تھی کہ یہ عوام کی جو زبان ہے وہ اردو ہے، رابطے کی زبان ہے، ہمیں سیکھنی پڑے گی. انہوں نے خود سیکھ لی. انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ انگریزی سیکھو. پاکستانی عام آدمی انگریزی سیکھے کیونکہ میں نے خطاب کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم سیکھیں گے وہ زبانیں جو، اگر ہم سندھی سیکھ سکتے ہیں اپنے علاقے کی زبان، اگر ہم پہ پنجابی آتی ہے، اگر ہمیں پشتو آتی ہے، تو وائی ناٹ اردو. وہ پھر سیکھنے والوں نے سیکھا اور مقبولیت کی انتہا پر پہنچے، آپ سب کو پتہ ہے. اب یہ نہ ہونے کی وجوہات کچھ افراد کا ایسے ٹولے کا مفاد ہے جس کو بہت بڑی قوت حاصل ہے. اور یہ سچی بات ہے، یہ وکلاء کی کمزوریاں نہیں ہیں. انہوں نے تو لڑکے بھی دیکھ لیا، سپریم کورٹ کے حوالے سے لڑکے بھی دیکھ لیا، تنظیمیں اور تحریکوں کا بھی قصور نہیں ہے. یہ صرف امپوز کرنے والی جو قوت ہوتی ہے نا، اختیارات کا استعمال کر سکنے کی مجاز، وہ قوتیں نہیں کرنے دیتی. اور اسی لیے نہیں کرنے دیتی کہ ایک منوپلی، ایک تسلط کی ختم نہ ہو جائے. لیکن جیسے یہ بہت دیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ جلد از جلد جو ہے اس کے اندر تبدیلی آنے کو ہے. بہت زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سڑکوں پر اتنے معزز لوگ نکل آئیں گے اور چیزیں منوا لیں گے. یہ منوا لیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ہوں گی. ہمارے ملک کا ہارڈ لک یہ ہے کہ یہاں چیزیں بہت دیر میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، بہت دن لگاتی ہیں. یہ ایسی ہی قوم ہے بس میرے حساب سے. تو یہ کوئی اتنی یعنی کہ تو ہم پاکستان سے مسئلہ نہیں، پاکستانیوں سے بھی مسئلہ نہیں، مسلط لوگوں سے میرا بھی مسئلہ ہے. مجھے میرا خیال ہے ہر ذی شعور بندے کا مسئلہ ہوگا. مجھے تسلط زدہ جو کمیونٹی ہے، جو تسلط میں ہے، ان سے واقعی مجھے الجھن ہے.